اللہم ارحم امت محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے بھول جانے والا، اور بھولنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور انسان اس قدر بھولنے والی مخلوق ہے کہ وہ اپنے خالق اور خالق کے رفیق کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بھی بھول گیا ہوا ہے۔ یہاں دنیا میں آنے کے لیے جو اس کا ازلی مقصد تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے اس ازلی مقصد کو بھی بھول گیا ہے کہ مجھے ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو کہ مجھے جس مقصد کی تکمیل کر کے اللہ اور اللہ کے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہو کر پیش ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کی یاددہانی اور واپسی کے لیے توبہ کا راستہ بنایا ہے، جو کہ آپ کے اور میرے لیے ہمارے حلق سے ہماری روح کے پرواز ہونے سے پہلے تک کھلا ہوا ہے، کہ میرا بندہ کبھی بھی فیصلہ کر لے اور توبہ کر لے، میں اپنے بندے کی مغفرت کر کے اس کا انجام اچھا کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ ایک بڑے فیصلے کا نام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست قوت جس کا نام ابلیس ہے، جو کہ آپ کا ازلی دشمن ہے۔ یہ دشمنی ہر انسان کو، بالخصوص مسلمان کو، اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور یہ دشمنی ازل سے چلی آ رہی ہے، اور آپ کے اور میرے حلق سے روح کے پرواز ہونے سے پہلے تک رہے گی۔ یہ فیصلے کا وقت ہے، ہاں یہی فیصلے کا وقت ہے کہ آپ اپنے دشمن کی کھوج لڑائیں، اس کا ٹھکانہ معلوم کریں، اور اسے شکست دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ قرآن میں بے شمار جگہ پر توبہ کا مفہوم ملتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ توبہ کے متعلق بارہا جگہ پر ملتی ہیں اور بے شمار موجود ہے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان بندے کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان بندے کے اندر خون کی طرح، یعنی بندے کی رگوں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے۔ اوہو، تو معلوم ہوا یہ تو اندر کا دشمن ہے، یہ تو اندر کا دشمن ہے۔ باہر کے دشمن سے تو آپ کسی بھی طرح نبٹ سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا دشمن ہی آپ کے اندر چھپا بیٹھا ہو، تو اب آپ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کی رسائی وہاں تک کیسے ہوگی اس شیطان کو شکست دینے کے لیے؟ یاد رکھیں کہ روحانیت یا طریقت یا باطن کی دنیا میں داخل ہونے کا جو پہلا راستہ ہے، جو ابتدا ہے، وہ آپ کا یہی فیصلہ ہے، توبہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کی ابتدا توبہ سے ہوگی۔ یہ ایک بڑے فیصلے کا نام ہے، چونکہ توبہ تو نور ہے، اور اسی نور کو آپ جو بڑھاتے جائیں گے، اسی نور نے آپ کے اندر کی ظلمات کو، آپ کے اندر کی غلاظتوں کو، آپ کے اندر کی تاریکیوں اور ظلمات کو باہر نکالنا ہے، اور نور بڑھتا جائے گا، اور ایسے ہی آپ کے رب کے ساتھ آشنائی ہو جائے گی، آپ اپنے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آشنا ہو جائیں گے۔ گناہ ایک تاریکی ہے، اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ ہاں، تو یاد رہے کہ توبہ تو غسل کی طرح ہے،
جتنی بار بھی کی جائے توبہ، جتنی بار بھی کی جائے اتنی بار روح میں نکھار آ جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ اے رب قسم ہے تیری، اے رب قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا۔ اے رب قسم ہے تیری عزت کی، تیری عزت کی۔ شیطان اللہ سے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر یعنی یقین دہانی کروا رہا ہے کہ وہ واقعی ہمارا میرا آپ کا ازلی دشمن ہے۔ اے رب قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی، جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم ہے کہ میں ان کو بخشتا ہی رہوں گا، میں ان کو بخشتا ہی رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ایک اور جگہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت 222 ان اللہ یحب التوابین، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو توبہ شیطان کو، اپنے دشمن کو شکست دلوانے کے لیے آپ کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ابتدا ہے باطن کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے۔ چونکہ بات ہو چکی ہے کہ یہ دشمن اندر کا ہے، آپ کے اندر، آپ کے باطن میں اندر بیٹھا ہوا ہے۔ احادیث سے بھی اور قرآن کی مختلف جگہ جگہوں پر آیات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ ازلی دشمن ہے اور آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو آپ نے اندر جا کر اپنے باطن کی دنیا میں داخل ہو کر ہی وہاں سے آپ نے اس کو نکالنا ہے، بھگانا ہے اور شکست دینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے عمر تجھے دو طرح کا اجر مل رہا ہے، تجھے دو طرح کا اجر مل رہا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو کہ آپ کر رہے ہو، اور دوسرا آپ کو جہاد کا اجر مل رہا ہے، جہاد کرنے کا کے بقدر آپ کو ثواب مل رہا ہے کہ آپ اس شیطان کو، ان وسوسوں، شیطان یا شیطانی وسوسوں کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی دوہرا اجر مل رہا ہے۔ تو ابھی آپ اپنی اور میری اور بہت سے احباب کی نمازوں کا یا عبادات کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں۔ ہم بجائے ان وسوسوں کو، ان خیالات کو، شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کے، ہمارے خیالات جو آتے ہیں وہ ہمارے اندر مقیم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے اندر مقیم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ خیالات ہمارے اندر ہی آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم نے تو شیطان کے ساتھ کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے، وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے وسوسے اندر ہی ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں اندر سے ہی شکست ہو چکی ہوئی ہے۔ ہماری ابتدا مطلب اللہ اکبر سے ہی ہماری شکست ہو چکی تھی۔ تو باطن کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں اپنے باطن میں داخل ہونے کے لیے آپ کی جو ابتدا ہے یاد رہے کہ وہ توبہ ہے، اور آج آپ یہ بڑا فیصلہ کر لیں اور اندر تک جیسے کیسے بھی ممکن ہو سکے اپنے باطن کی دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔
جزاک اللہ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سرکار کی امت کی اصلاح فرمائے، اللہ سرکار کی امت پر فضل فرمائے، اللہ سرکار کی امت پر جو مشکلات ہیں اپنے فضل سے دور فرمائے۔ جزاک اللہ۔